جلسہ کے روح روا، اس ادارے کے میر کارواں، اس جگہ اس خوبصورتی کے ساتھ بہترین ماحول کو کریٹ کرنے والے حضرت اقدس مولانا غیاث الدین نعمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تاثرات کے کلمات گوش گزار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حاضرین، میں آپ سبوں کا اپنے گاؤں اور متعلقین کے دور دراز سے آئے ہوئے سردی کی صعوبت کو برداشت کرتے ہوئے دینی حمیت اور اسلامی مشن کا ایک حصہ بنتے ہوئے مدرسے کی دعوت پر آپ سبوں نے لبیک کہی ہے۔ ہم آپ سبوں کا شکر گزار ہیں، بالخصوص ہم ان تمام دوستوں کے جنہوں نے صرف 3 دنوں کے اندر دن رات ایک کر کے ہمارے قدم سے قدم ملا کر اس کام کو انجام دیا۔ بالخصوص حافظ عاصم محمد صاحب، حافظ جمشید عالم، مولانا دلشاد صاحب اور ہمارے مدرسے کے معلمین و متعلمین، ان تمام لوگوں کی محنت سے اور مشقت سے ہم 3 دنوں کے اندر آپ کے سامنے یہ جلسہ کا اسٹیج اور علماء ربانیین کی مواعظ حسنہ کو سنانے کے لیے، عملی زندگی میں اس کو اتارنے کے لیے دعوت دی اور آپ سبوں نے لبیک کہا، اور الحمدللہ بین ثبوت ہے، یقین ہے علماء کرام کی زبانوں سے آپ نے سنی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اس پر انشاءاللہ العزیز موت تک عمل کریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، مدرسہ اصلاح المسلمین کے خدمات کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اول بنا میں اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کو خصوصی نگاہ جب اللہ کی پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے زمرے میں جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین کی توفیق ہوتی ہے، اسے فقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، گویا کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ اس سلسلہ کے کڑی سے سب سے پہلے ہمارے بیچ مرحومین جو اس کے بنا کی روح رواں ہیں، جناب صدر ممتاز علی صاحب جو اسی مدرسہ کے 4 دیوارے میں مدفون ہیں، جہاں شب و روز ان کے قبر پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے قدم ملاتے ہوئے مرحوم جناب منور علی صاحب، مرحوم جناب تسلیم الدین صاحب، مرحوم جناب یعقوب صاحب، مرحوم جناب الہی بخش صاحب، حاجی عین صاحب ابھی حیات سے ہیں، اور بہت سارے مرحومین ہیں، حاجی عبد النصیر صاحب ابھی حاجی حال میں انتقال فرمائے ہیں، حاجی سلامت حسین صاحب، اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور ابھی اس وقت کے نوجوانی کے عالم میں جنہوں نے اس بیڑا کو اٹھایا، اس بار عظیم کو نوجوانی کے عالم میں جناب محمد کلام صاحب، جناب محمد ابھی حاجی جمیل صاحب اور ان کے رفقا
اور ان کے پیچھے محنت کرنے والے، دماغ دینے والے، راہ بتانے والے جناب حاجی محمد عرفان صاحب جو دور اقتدار میں ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے دور اقتدار میں بہت حد تک رامپور سیاسی اعتبار سے، چپقلش سے اور سماجی اعتبار سے بہت سارے امور پر صحیح دشا میں، صحیح سمت میں یہاں کی عوام چین اور سکون کی سانس لے رہی ہے، جہاں پر چاروں طرف سے فاربس گنج کے اطراف میں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے طرف سے ہر طرح کے شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ ایسے بھی حالات آئے جہاں پر کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ نے ایسے لوگوں کو توفیق دی اور قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھے اور آنے والے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ طوفان ہم سبوں کے سر سے ٹل گیا۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان لوگوں کا جو سماج کی ملی خدمات کو ادا کرتے ہیں ان کا سایہ دیر تک ہم پر رہے۔ مدرسہ اصلاح المسلمین کی بنا اول وقت سے اگر یہ کہا جائے کہ مدرسے کی بنیاد اور ہم سبوں کے طالب علمی کا زمانہ ایک ہی ہے، یہ مدرسہ اس سرزمین پہ نہ ہوتے ہوئے پیچھے گاؤں میں یہ مدرسہ وہاں وجود میں تھا، جہاں کہ الحمدللہ میں بھی طالب علم رہا، مجھے بھی وہاں علم حاصل کرنے کا شرف ملا ہے۔ مدرسہ وہاں سے آنے کے بعد اس سرزمین پر یہاں صدر ممتاز علی صاحب کے زمین میں مدرسے کا وقوع ہوا، بنا ہوئی، اور الحمدللہ آج یہاں وہ مدفون ہیں اور ان کا فیض انہیں پہنچ رہا ہے۔ ان لوگوں کی بنیاد پر، ان کی منشا پر، جو انہوں نے سپنا دیکھا تھا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں ایک بھی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہے، یقین جانیں میں اگر آپ کو وہ تحریر جناب ممتاز علی صاحب کا میں دکھا دوں تو کوئی بھی آنکھ باقی نہیں رہے گی جس کی آنکھ سے وہ آنسو نہ ٹپکے، جس میں ان کا خلوص ٹپکتا ہے کہ ایک گاؤں والے بھائی، جمعہ کے دن ایک بیٹھک رکھی گئی ہے جس میں یہ مشورہ کیا جائے گا کہ ہمارے گاؤں میں بڑی کتاب قرآن شریف پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک مکتب کا ہم لوگ قائم کریں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جو رہ رہ کے دستک دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، روح پھونکتی ہے کہ اول وقت میں یہ منشا اور یہ دشا جو اپنایا گیا، کیا فکر تھی، کیا کڑھن تھی، اس کے اس فکر اور کڑھن کا جلوہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر غور کریں آپ کے علاقہ کے علماء کرام اور علاقہ سے باہر کے علماء کرام، ابھی اس منچ پر جتنے لوگ تشریف فرما تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ اسی مدرسہ کے فیضیاب ہیں، اور موجودہ جو بھی لوگ ہیں الحمدللہ اس مدرسے سے فیض اٹھائے ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں بھی استفادہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ اصلاح المسلمین ہے جو اول بنا سے آج تک وقفاً بوقفاً آپ کو حافظ قرآن دیتا رہا ہے۔ ذمہ داری کے طور پر 2006 سے ایسے وقت میں ذمہ داری کے طور پر ہم سب یہاں داخل ہوئے، بے سر و سامانے کے عالم میں ایک بھی روپیہ پیسہ، نہ ایک دانہ چاول، کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور اگر کسی نے دیا ہے سابقین اولین میں تو وہ اس بات کو نکیر کر سکتے ہیں کہ میں کس حال میں دیا تھا۔ نہ ایک روپیہ ملا، نہ ایک دانہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے توکل پر اور موجودہ لوگوں نے قدم سے قدم ملایا اور بیڑا اٹھایا اور اپنے گھروں سے چاول دے دے کر کے چولہا جلایا۔ اس کو 2006 سے لے کر آج آپ اس لائق ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں کہ وہی مدرسہ آپ کو نظر آتا ہے جو 2006 سے لے کر اب تک 4 یا 5 مرتبہ دستار بندی کرا چکا ہے۔ لیکن بڑا اجلاس یہ دوسرا ہے، اس لیے کہ 2010 میں حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے موجودگی میں دستار بندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کئی بار ہوئے، چھوٹے چھوٹے پروگرام کرایا گیا، اور ایک بڑا پروگرام الحمدللہ آپ کو
نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی 5 حفاظ کرام آپ کے بیچ موجود ہیں۔ آپ سبوں کی محنت، آپ سبوں کی طاقت اور پاور اور مالی محبت اگر شامل حال رہی تو یہ کام اور بھی آگے کی طرف جائے گا۔ اس سے بھی بہتر طریقے سے اگر کوئی بھی احباب چلانا چاہے یا اور بھی اپنی کاوش محنت کا اجاگر اور جلوہ دکھانا چاہیں، بخوشی اس کے لیے مدرسہ تیار ہے، سرزمین تیار ہے۔ آ کر کے اس کو سینچنے کی کوشش کریں۔ اکیلا کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو سکا ہے، ممکن ہے یہ آخری بھی ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ کل کس نے دیکھا کسی کو معلوم نہیں۔ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے میں پیش کیا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ بتا دیتا ہوں کہ مدرسہ کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، نہ کسی مدرسین کا ہے، نہ باورچی کا ہے، نہ بجلی بل ہے۔ مدرسہ کے پاس کچھ نہ کچھ بچت الحمدللہ ہے جس سے مدرسہ چل رہا ہے۔ ابھی جو آپ کے پاس پروگرام ہوا، کوئی مروجہ طور پر، رسمی طور پر جو تصور ہے عوام الناس کا جلسہ کرانے کا کہ اس کے پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا۔ پھر بھی چند دوستوں کی وجہ سے بزرگوں کے پاس گئے اور انہوں نے لاج رکھی اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور ان کے اس محبت کے ثمرے میں یہ آپ کو نظر آیا ہے۔ ہم آپ سبوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ مدرسے کی محبت میں آئے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت کو اگر برقرار رکھیں۔ یہ سامنے میں جو نظر آ رہا ہے یہ آثار قدیمہ کے طور پر کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہے، یہاں زمینی پریشانی ہے جو یہ دیکھنے کے اعتبار سے بدنما ہے، لیکن نہ جانے کتنے رکعتیں نماز پڑھی گئی ہیں، کتنے سجدے ایسے جگہ میں ہوئے ہیں۔ اگر اس جگہ کو مناسب طور پر عملی جامہ پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ مدرسہ کے پاس اگر زمینی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو جو کبالہ مدرسہ کے پاس ہے 1 ایکڑ 6 ڈسمل زمین جو ہمارے بزرگوں نے دیا، مدرسہ کے پاس صرف 24 ڈسمل قبضہ میں ہے جس پر مدرسہ قائم ہے۔ بقیہ کی زمین دہندہ لوگوں ہی کے پاس ہے، ان کے پاس سے مدرسہ کو قبضہ میں نہیں ملی ہے۔ یہ بغل میں مدرسہ کی زمین 13 ڈسمل زمین مرحوم حاجی عبدالنصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے 13 ڈسمل مسجد کو وقف کیا ہے سن 86 میں۔ اس کے بعد 21.5 ڈسمل ادھر بغل میں پیسہ سے خریدا گیا ہے، وہ سامنے میں بالکل پڑوس میں وہ زمین ہے۔ اس زمین کو بھی کچھ کام کارآمد بنانے کے لیے آگے آنا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا۔ اس میں تنگی ہے، اس کے اوپر میں بھی کچھ اگر درسگاہ کے طور پر، دارالاقامہ کے طور پر اگر بنانا چاہیں تو وہاں بھی تعمیر آسان ہے۔ یہ ہے مختصر خاکہ مدرسہ کا۔ مسجد اور بھی گمبھیرتا سے صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ہو، وقت دیتے ہوئے قریب آ کر اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مختصر خاکہ آپ کے سامنے میں رکھا گیا ہے۔ ہم بارہا اور اس بار بھی آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا اور اس منچ پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا کہ آپ سبوں نے دعوت پر لبیک کہی، اور آپ سبوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اجلاس کی زینت بنے۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد کو، آپ کے آنے کو اور آپ کے نیند کی قربانی کرنے کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔